الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال انتظار الفرج درود پڑھیں بر محمد حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مشہور اور معروف حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، عالی ترین عمل، بافضیلت ترین عمل، دنیا کا سب سے بہترین عمل ہمارے فرج کا انتظار کرنا ہے۔ گرچہ یہ روایت اور دوسرے معصومین سے بھی ملتی ہے، تقریباً 4 معصوموں سے یہ روایت ملتی ہے۔ اگر کوئی ایک ہی معصوم ہم سے کسی بات کو کہہ دے تو وہ بات ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہے، اور اگر کسی بات کو 4 معصوم کہہ دیں تو آپ سوچیں وہ کتنی بااہمیت ہوگی۔ مولا نے تمام اعمال کی فضیلت کو لا کے انتظار فرج پہ ٹکا دیا، جبکہ آپ دیکھیں فروع دین میں ایک سے ایک اعمال آپ کو نظر آئیں گے۔ نماز آپ کو عمل میں نظر آئے گی، روزہ آپ کو عمل میں نظر آئے گا، حج آپ کو عمل میں نظر آئے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ عمل میں نظر آئے گا۔ یعنی اسلام نے بہترین اعمال کی ایک لمبی سی فہرست بیان کی ہے، لیکن معصوم فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام اعمال ایک طرف ہیں اور ہمارے فرج کا انتظار کرنا یہ ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار اس انتظار فرج میں کون سی ایسی خصوصیت ہے
کہ جس کی وجہ سے یہ سب سے بہترین عمل قرار پا رہا ہے. یہ واقعی جائز سوال ہے کہ یہ کیسے افضل اعمال ہے. یعنی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز عمل ہے، لیکن انتظار فرج بہترین عمل ہے. اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن انتظار فرض اس سے بھی اچھا عمل ہے. کیا وجہ ہے کہ جو معصوم تمام اعمال میں سے اس عمل کو الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ عزیزوں، اگر ذرا سا غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انتظار فرج یعنی نماز کا بامقصد ہو جانا، انتظار فرج یعنی روزے کا بامقصد ہو جانا، انتظار فرج یعنی امر بالمعروف کا بامقصد ہو جانا، نہی عن المنکر کا بامقصد ہو جانا. کہا دیکھو، اگر تم انتظار فرج پہ اپنی نگاہوں کو ٹکا دو گے تو تمہارے تمام اعمال بامقصد ہو جائیں گے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد والے محمد. انسان ایک مرتبہ ایک عمل انجام دیتا ہے، لیکن جب اسے مقصد کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ طرح سے بہتری آ جاتی ہے، اس میں الگ طرح سے ایک فضیلت آ جاتی ہے. تو کہا دیکھو، ہم اس نماز کو تم سے نہیں چاہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہارے میں کوئی تبدیلی نہ آئے. ہم ان عبادتوں کو تم سے نہیں چاہتے ہیں کہ جس کو انجام دینے کے بعد تمہاری روح میں کوئی تازگی نہ آئے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا عمل تمہیں کمال تک پہنچاتا چلا جائے تو عمل کے اندر ایک مقصد ہونا چاہیے. عمل کے اندر ایک مقصد ہونا چاہیے، اور تمام مقاصد میں بہترین مقصد یہ ہے کہ تم اس لیے یہ عمل کرو کہ پروردگار میرے اس عمل کے ذریعے سے میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. انسان اگر اپنی زندگی کے ہر عمل کا مقصد یہی بنا لے کہ میرا عمل امام کے ظہور میں ایک لمحہ تعجیل کر دے، تو آپ سوچیں اس کی زندگی کتنی بابرکت ہو جائے گی، سبحان اللہ. اس کی زندگی کتنی اعلیٰ ہو جائے گی، اور اس کی زندگی میں کتنی فضیلتیں آ جائیں گی. اور بڑی غور کرنے کی بات ہے اس حدیث میں کہ معصوم نے کہا افضل الاعمال، یعنی انتظار فرج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. انتظار فرج عمل کا نام ہے. ایک ہمارے معاشرے میں لفظ انتظار سے ایک الگ معنی سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جب لفظ انتظار کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس سے سمجھتے کہ انتظار کا مطلب ہے بیٹھنا. اور یہ بولا بھی جاتا ہے قبلہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں. بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جیسے ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کچھ لوگ آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے. تو ہم نے خود انتظار کے اندر سے عمل کو نکال دیا ہے، جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ انتظار ایک عمل ہے، ایک کام ہے. غور کر رہے ہیں؟ اب میں مثال دے رہا ہوں. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے گھر پہ کوئی پروگرام رکھا ہے. اب یہی کیا مثال لے لیں تو وہ سارا انتظام کرے گا، سب کو خبر پہنچائے گا، فرش بچھایا جائے گا، جو جو انتظام اسے کرنا ہے سب وہ کر رہا ہے. اب یہ بتائیے جو منتظم ہے، جو انتظام کرنے والا ہے، وہ آپ کو حرکت میں نظر آئے گا، چلتا پھرتا نظر آئے گا، یا ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہوا نظر آئے گا؟ کم مولانا دیکھنا پڑے گا.
اگر انتظام پورا نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہو جائے, یہ چیز صحیح ہو جائے, یہ چیز اپنی جگہ پہ ہو جائے, انہیں فون کر رہا ہے, مولانا پہنچے کہ نہیں پہنچے, مرثیہ پڑھنے والا آیا یا نہیں آیا. اب وہ دائماً محنت میں لگا ہوا ہے, کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے انتظام کو پورا کرنا. تو جس انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتظام کو پورا کرے, وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ ہر طرف دیکھتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کمی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ انتظام کر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے. سبحان یہ اللہ. اپنے انتظام کے ساتھ لوگوں کے آنے کا انتظار بھی کر رہا ہے. اسے اب یہ توقع ہے کہ جب لوگ آئیں تو انتظام میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے جس کا انتظام پورا ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ریڈی ہیں, ہاں, تو یہ انسان آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا. آپ کہیں قبلہ اتنا بڑا آپ نے پروگرام کر رکھا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیز اپنی جگہ پر تیار ہے. تو عزیزو, اب ہمیں اپنے بارے میں خود فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ہم کون سے منتظم ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر رکھا ہے تو پھر ہمیں بیٹھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی ہے تو ہر لمحہ ہمیں اپنی تیاری میں لگا رہنا چاہیے, کیونکہ جو آنے والا ہے اس کے آنے کی ذمہ داری لی گئی ہے, وقت کو نہیں بتایا گیا ہے. وہاں دیکھو, ہر وقت تمہیں تیار رہنا پڑے گا, نہ جانے آنے والا کب آ جائے. کہیں تم اس سے یہ نہ کہہ دینا مولا آپ تو آ گئے لیکن ابھی ہمارا انتظام ہی پورا نہیں ہو پایا ہے. درود پڑھے بر محمد. بتایا کون انسان یہ ذمہ داری لے سکتا ہے کہ میں پوری طرح سے تیار ہوں, اب میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اب میرے اندر کوئی مشکل نہیں ہے, بس آ جائیے. نہیں عزیزوں, لہذا امام نے کہا انتظار الفرج افضل الاعمال, عمل کے اوپر آ کے ٹکایا. کہ اگر امام کا انتظار کرنا ہے تو یہ انتظار بیٹھ کے نہیں ہوگا بلکہ محنت سے ہوگا, بلکہ محنت سے ہوگا. اور تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم تیار ہو. تیاری کرنا پڑے گی. یہ موضوع میں نے اس لیے لیا, میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ جملے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. آج اس موضوع کو اس لیے چنا میں نے کیونکہ شب جمعہ ہے اور جمعے کا دن منسوب ہے اسی ذات مقدس سے. سبحان اللہ. تو لہذا ایک ذہنی تیاری تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے. اور فرمائیں عزیزوں, اگر انسان ایک بار غور کرے کہ اس نے اپنی زندگی سے کتنا وقت نکالا ہے امام کے لیے, شاید قابل غور بات ہے. دن بھر میں کتنا وقت نکالا ہے, ہفتے میں کتنا وقت نکالا ہے, مہینے میں کتنا وقت نکالا ہے, سال بھر میں کتنا وقت نکالا ہے. انسان جس ہستی کو اپنا امام مان رہا ہے تو کیا اتنا بھی اس کا حق نہیں ہے کہ انسان کم سے کم اپنی 24 گھنٹہ زندگی سے چند لمحے ہی اس کے لیے نکال دے. اور ایسا نہیں کہ ہم سے بتایا نہیں گیا ہے, بتایا گیا ہے. یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہماری زندگی کے معصوم نے بتائی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہماری ضرورتیں ہم سے بہتر معلوم ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں, لیکن ان ہستیوں کو پتا ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں. لہذا ہمارے مانگنے سے پہلے وہ بتا کے گئے ہیں. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے بتا کے گئے ہیں. دعائے عہد کا نام آپ نے سنا ہوگا.
یہ دعا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مولا نے اس دعا میں آ کے کہا ہے اگر کوئی مومن لگاتار اسے 40 دن تک پڑھ لے نماز صبح کے بعد، آپ سوچیں سال بھر میں 40 دن، پوری زندگی میں ایک بار 40 دن. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیوں اس کا ٹائم نماز صبح کے بعد رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی ارادہ کرے گا کہ 40 دن اس دعا کو پڑھ لے تو 40 دن نماز تو پڑھے گا ہی. اور اگر 40 دن اس نے کنٹینیو نماز صبح پڑھ لی تو کچھ تو عادت بن جائے گی. یعنی معصوم نے اس کو بھی ایک بہانہ بنا دیا کہ دیکھو کس طرح سے اپنے واجبات کو سنوارو، کس طرح سے اپنے واجبات کو سنوارو. تو 40 دن بہت، شاید 5 سے 6 منٹ بھی نہیں لگتے اس دعا کو پڑھنے میں. 40 دن پڑھو. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار تمہیں امام کے سپاہیوں میں شامل کرے گا. سبحان اللہ. کا مولا اگر اس ذات کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے گئے تو کا کوئی مسئلہ نہیں. جس پروردگار نے تمہیں پہلی بار خلق کیا ہے وہ تمہیں پلٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. وہ تمہیں، آپ روایات رجعت کو دیکھیں، رجعت ہمارا ایک مستحکم عقیدہ ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پروردگار کچھ مومنوں کو اجازت دے گا کہ وہ واپس اس دنیا میں آئیں اور امام کے ساتھ عادلانہ حکومت کو دیکھیں. اے انسان، تو اسی امید سے تو اس دنیا سے گیا تھا کہ کب یہ عادلانہ حکومت قائم ہوگی، کب دنیا میں ہر طرف انصاف ہوگا، کب دنیا میں ظلم ختم ہوگا. تو اسی امید سے تو دعائے عہد پڑھتا تھا، تو اسی امید سے تو امام کے لیے دعا کرتا تھا. لیکن تیری عمر نے وفا نہیں کی، امام کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. تو کیا پروردگار تیری امید کو ختم کرے گا؟ نہیں، پروردگار تجھے اجازت دے گا کہ جب امام تشریف لائیں تو تو پلٹ کے اس دنیا میں آ اور آ کے اپنی امید کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لے. پھر دیکھ کس طرح سے کائنات میں ہر طرف عدالت کا پرچم لہرائے گا، کس طرح سے کائنات میں ظلم کا خاتمہ ہوگا. اگر انسان یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالے اور اس ہستی کے حوالے کر دے کہ جس کی برکت سے پوری کائنات چل رہی ہے. درود پڑھیں بر محمد جب انسان اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالتا ہے، آپ دیکھیں دنیا نے آج کل اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ جب تک کہ کسی کام کے اوپر نگرانی نہیں ہوتی اس کام میں گڑبڑ کا امکان رہتا ہے. تو ہم نے جہاں بھی کوئی نیا پروجیکٹ دیکھا کہ بھائی شروع ہونا ہے تو ہم نے گڑبڑ سے بچنے کے لیے کیا کیا، اس کے اوپر ایک نگران لگا دیا. لیکن دنیا تو دنیا، کچھ دنوں کے بعد جو لوگ نگران تھے وہ خود ہی گڑبڑ کرنے لگے. تب ہم نے کہا بھائی اب اس کے اوپر کیا کیا جائے. اب میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا، تو کہا ان کے اوپر بھی ایک نگران رکھ دو. کچھ دن تو معاملہ صحیح چلا، لیکن انسان تو انسان، وہ جو اس کے اوپر نگران رکھے گئے تھے کچھ دن انہیں بھی میز کے نیچے والے معاملات کا مزہ آنے لگا، انہیں نے گڑبڑ شروع کر دی. کہا اچھا کوئی بات نہیں، اب ہم کیمرے لگا دیں گے. دیکھا ہے نا ہم نے آج کل کیا ہوتا ہے، ہاں کیمرے لگائے. تو آپ کو لگتا ہے مثلا کہ کیمروں سے جو ہے ہر چیز رک جاتی ہے. اما جو لوگ کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں کا قبلہ اس ٹائم لائٹ ہی نہیں آ رہی تھی، اس ٹائم تو کیمرہ ہی نہیں چل رہا تھا، ہارڈ میں سے اتنا ڈیٹا ہی چلا گیا. اب پھر انسان پریشان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریشانی ختم ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو نگرانی کر رہا ہے
وہ خوب گڑبڑ کر دیتا ہے. اب دیکھیے قرآن سے دلیل نہ پوچھیے گا, روایات سے دلیل نہ پوچھیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ گڑبڑی ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک ایسا نگران نہ ہو جس میں کوئی گڑبڑی کا امکان نہ ہو. آیت تطہیر نے آ کے گواہی دے دی, ایک ایسا نگہبان تمہارے لیے بنائیں گے جو پاک اور پاکیزہ ہوگا, معصوم ہوگا, طیب و طاہر ہوگا. پوری دنیا خطا کر لے وہ کبھی خطا نہیں کرے گا. اگر اسے نہیں مانو گے تو کبھی بھی گڑبڑ ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دنیا پوچھتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان معصوم ہو جائے. اگر معصوم نہیں ہے تو مقصد خلقت ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب تک ٹاپ پہ آپ لا کے ایسے کو نہیں رکھیں گے تو کہا آپ نے لا کے رکھ دیا بات ختم ہو گئی کیا؟ نہیں. اور فرمائیے کہ جب ایسے انسان کو لا کے رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم سے ہماری ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کے اوپر عقیدہ رکھیں. اس کے اوپر کیا رکھیں؟ عقیدہ رکھیں. کہ عقیدہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اسے مان لیں؟ کہ نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ چاہے کہیں رہے دیکھتا ہر جگہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عین اللہ ناظرہ ہے, خدا کی دیکھنے والی آنکھ ہے. کہا دیکھو اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا. اب میں ایک بار آپ کے سامنے مرحلہ پیش کروں. قبلہ آپ سڑکوں پہ روک لیں گے, آپ سامنے روک لیں گے, لیکن یہ بتائیے آپ بند دروازوں کے پیچھے کیسے روکیں گے؟ اگر دو لوگ ہیں تو ایک دوسرے کو گڑبڑ کرنے سے روک لے گا, لیکن اگر کوئی اکیلا ہے, اور آج کل تو دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے کہ ہر جگہ ہر چیز مل جاتی ہے, ماں باپ پریشان ہیں کیسے روکا جائے, کیونکہ وہ جتنا بھی روک لے ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر چیز کو لے آتی ہے. عزیزوں ایک ہی راستہ ہے اس کا, ہاں عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم اکیلے ہیں وہاں بھی وہ آنکھ دیکھ رہی ہے. کیا کہنے. جس دن انسان کا یہ عقیدہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر انسان چاہے اکیلا ہو, چاہے دوسروں کے ساتھ بیٹھا ہو, چاہے کسی دوست کے ساتھ ہو, چاہے کسی غیر کے ساتھ ہو, چاہے اپنوں کے ساتھ ہو, جیسے ہی اس کا ہاتھ لرزنے کی طرف بڑھتا ہے ایک مرتبہ اس کی فطرت اسے آواز دیتی ہے, اے انسان تیرا عقیدہ تیرے امام کے اوپر ہے, اے انسان تیرا عقیدہ اس ذات کے اوپر ہے کہ جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے, جو ہر چیز کو پرکھ رہی ہے. اگر تیرا عقیدہ اس کے اوپر ہے, انسان دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے. ہاں دیکھو اب صحیح سے تربیت ہو سکتی ہے, اب انسان کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے. اب انسان کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی ہوگا تو تم اپنے آپ کو روکے رہو گے, اب تم کہیں بھی موجود ہوگے. دیکھیے ایک بہت کلیئر سی بات ہے, اگر ہمارے سامنے ہمارا دوست ہو ہم کوئی بھی کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں, اور اگر ٹیچر آ گیا اب ذرا سا انسان تھوڑا صحیح سے کپڑے وپڑے پہن کے آتا ہے. اچھا کوئی اور اس سے بڑی ذات آ گئی اب اور زیادہ, اور ایک دم پتا چلا کہ برجے وقت آ گئے. اب اگر انسان وقت کے مجتہد اور مرجع کے سامنے کھڑا ہے, جو بات کہہ رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے گا. موبائل بولے گا اٹھائے گا, پیر میں کھجلی ہوگی کھجائے گا, کچھ نہیں کرے گا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے کھڑا ہے, کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی حرکت کی تو بے احترامی ہو جائے گی. عجیب انسان ہے, ایک شخص سامنے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے,
لیکن امام کے وجود پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا چلا جائے. دیکھو دوسروں کے سامنے ہم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر خدا کی حجت تمہیں دیکھ رہی ہے تو تمہیں اپنے کام پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آنکھ کنٹرول ہونا چاہیے، کان کنٹرول ہونا چاہیے، زبان کنٹرول ہونا چاہیے، ہاتھ اور پیر پر کنٹرول ہونا چاہیے. اب دھیرے دھیرے انسان جب اس بات کا خیال رکھتا ہے تو پروردگار کی مرضی کو خریدتا چلا جاتا ہے، کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ. بے شک کتنا کارساز ہے یہ عقیدہ، کتنا کارساز ہے. اور یاد رکھیے گا ایک ایسے انسان کا دنیا میں آنا جو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا، یہ صرف ہمارا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی فکری مکاتب ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے. نام بدل دینے سے حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں. آپ نام کچھ بھی رکھ دیجئے، اور آپ جانتے یہ عقیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ فطری ہے. مسئلہ فطری ہے. پروردگار نے انسان کی فطرت میں اس بات کو رکھا ہے کہ اسے عدالت پسند ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کی ظالم حکومتیں اگر ظلم بھی کرتی ہیں تو عدالت کے نام پہ. ظلم بھی اگر کریں گی تو کبھی ظلم کر کے نہیں کرتی ہیں. UNO کے سائے میں ظلم ہوتا ہے. کیوں؟ یعنی پہلے ایک چیز کو ٹیگ بنایا جاتا ہے عدالت کا، اور پھر اس ٹیگ کے نیچے ہر ظالمانہ کام کیا جاتا ہے. تو بھائی اگر تمہیں یہ ظالمانہ کام کرنا ہی ہے تو یہ عدالت کا پرچم کیوں لگا رہے ہو؟ کہاں اگر عدالت کا پرچم نہیں لگائیں گے تو کوئی ہماری سنے گا کیسے؟ عزیزوں بہت فرق ہے عدالت کا پرچم لگا دینا اور عدالت کا پیکر بن جانا. تو انسان اس کی طرف جاتا ہے جو پیکر عدالت ہوتا ہے. کہا یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہے نہ کرے گا. درود پڑھے بر محمد و آل. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دیکھو انسان کو دیکھ کے فیصلہ نہ لینا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. صحیح اور غلط کو دیکھ کے فیصلہ لینا انسان کیسا ہے. کیا کہنا جو سمجھا دیا جاتا ہے فلاں صاحب ہے، نہیں، یہ قانون صرف معصوم کے بارے میں جاری ہوتا ہے. بس معصوم کے بارے میں قانون جاری ہوتا ہے کہ معصوم میں نہیں دیکھا جاتا ہے کیا کیا، معصوم میں یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کیا. کیونکہ معصوم جو کر دے وہ حجت ہے، لیکن غیر معصوم میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کر رہا ہے کام صحیح ہے یا غلط. تو دنیا نے اسی بات کو لے لیا کہ عدالت سب کو اچھی لگتی ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے، اور اسی کے سائے میں ہر کام جو ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے. لیکن عزیزوں یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت بہرحال کم ہے لیکن ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں. ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ایک عادلانہ حکومت ہو. لیکن یہ بتائیے اگر عادلانہ حکومت قائم ہو جائے انشاءاللہ، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اور آپ اس میں کتنا ساتھ دیں گے. چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایسا ہو جو جواب دے مولانا ہم تو نہیں دیں گے. سبھی جواب کیا دیں گے؟ ہم تو جواب دیں گے نا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے. میں ابھی آپ کو 2 مثالیں دوں گا، آپ پتا چل جائے گا کہ ہم ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. دیکھیے انسان ایک دن میں چینج نہیں ہوتا. انسان آگے کیوں نہیں ایک دن میں چینج ہو جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے تاریخ میں جناب ہود ایک دن میں چینج ہو گئے. جی نہیں. جب
محرم سے پہلے ہی رکاب فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اور مولا نے وہ جملہ کہا تو جناب حر نے پلٹ کے کہا کہ مولا اگر آپ کی ماں کی معرفت نہ ہوتی سبحان اللہ، کیا کہنے. تو میں بھی کوئی ایسا ہی جملہ کہہ دیتا. یعنی تاریخ بتا رہی ہے حر کا سورنا شروع ہو چکا تھا، بیج وہاں بویا گیا تھا، نتیجہ عاشور کے دن نکلا ہے. درود پڑھے بر محمد وقت لگتا ہے. دھیرے 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 انسان کمال کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے. تو کہا ہم تو جب آئیں گے امام 100% ساتھ دیں گے. ہم نے کہا دیکھیے یہ ابھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ کسی سے پوچھیں قبلہ کل اس پیڑ میں انار نکلنے والا ہے اور مجھے پتا ہی نہیں یہ پیڑ ہے کس چیز کا، تو بھائی پہلے میں یہ چیک کروں گا یہ پیڑ انار کا ہے بھی یا نہیں. اگر پیڑ سیب کا ہے تو اس میں انار نکلے گا، غور کریے گا. اگر پیڑ سیب کا ہے تو آپ چاہے کتنی دعا کر لیں قبلہ اس میں انار نہیں نکلنے والا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بس نتیجہ آپ کے سامنے ہے. عزیزوں کون انسان کل امام کی مدد کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی آج عادلانہ ہو، جس کا پیڑ ابھی عادلانہ نہیں ہے، اس میں پھل کل عادلانہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا انتظار فرج بہترین عمل ہے. ابھی سے تیاری شروع کر دو، کیونکہ ایک دم سے تم عدالت پرور نہیں بن سکتے ہو. دھیرے دھیرے تمہیں عدالت کی طرف آنا ہوگا. اپنے اندر عدالت کا شوق پیدا کر لو، اپنی آنکھوں کو عادل بنا دو، اپنی زبان کو عادل بنا دو، اپنے ہاتھوں کو عادل بنا دو، اپنے پیر کو عادل بنا دو. جیسے جیسے عادل بنتے چلے جاؤ گے امام کی نصرت کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایک دم سے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے. بس آخری مسئلہ آپ کے سامنے کہاں مولانا اتنی باتوں سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب ہونا چاہیے، لیکن ابھی پہلا ہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. عدالت کہتے کسے ہیں؟ بھائی جب کسی کو یہی نہیں پتا عدالت کسے کہتے ہیں تو وہ عادل بنے گا کیسے؟ ایک غلط چیز ہم ذہنوں میں ہوتی ہے، اب پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، لیکن ہوتی ہے لوگوں کہ عدالت یعنی برابری. عدالت یعنی برابری. اگر ذرا سا اونچا نیچا ہو گیا مصیبت. محرم میں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. مثال میں مجلس ختم ہوئی، مجمع نکلنا شروع ہوا. اب ایک صاحب جو دروازے پہ کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ تبرک بانٹ رہے ہیں. اب یہاں کی طرح سسٹم نہیں ہے، معمولاً ویسے سسٹم تو کم ہوتے ہیں. اب انہی نے ہر ایک کو ایک ایک دینا شروع کیا. ایک دم سے کوئی رشتہ دار بھی آ گئے. اب انہی نے اس کو ایک کی جگہ دو پر، جو اس کے پیچھے تھے عدالت سے کام لیجئے کا کیا مطلب؟ برابر سے دیجئے سب کو. سمجھا؟ تو جہاں ذرا سی برابری میں کوئی کمی آئی، ابا گھر پہنچے، 4 بچے ہیں، 4 چیزیں لے کے آئے، ایک چھوٹی ایک بڑی، لیجئے لڑائی شروع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ سب کو ایک ٹائپ کا ملنا چاہیے. اگر عدالت کا یہی معنی ہے تو مجھے کہنے دیجیے خدا سب سے بڑا ظالم ہے. کیونکہ خدا نے 2 انسانوں کو برابر خلق نہیں کیا. بھائی اگر عدالت یہی ہے تو ہر انسان کو ایک طرح سے ہونا چاہیے، ہر انسان کو ایک سائز کا ہونا چاہیے،
ہر انسان کی صلاحیت ایک ہونا چاہیے، ہر انسان کو نعمت برابر سے ملنا چاہیے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ معنی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ذات کبھی ظالم نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، وہ ذات کبھی ظالم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے عدالت کو سمجھنے میں شاید غلطی کی ہے، کہا ہاں آؤ اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں ہر جواب ملتا ہے، اس ذات سے پوچھتے ہیں جو آسمان اور زمین کے راستوں کو پوری کائنات میں جانتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا مولا عدالت کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں کامل ترین جواب دے کے بتا دیا، کہا عدالت یہ نہیں ہے کہ تم برابر سے ڈیوائڈ کر دو، عدالت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے تم اس تک پہنچا دو، اگر کم ہے تو کم دینا، اگر زیادہ ہے تو زیادہ دینا۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد، اب آپ دیکھیں میں 2-4 مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بولنا عدالت ہے یا نہیں ہے؟ تو مولانا کچھ نہیں کہیں گے، اگر جہاں بولنا چاہیے بولے تو عدالت ہے، اور اگر جہاں چپ رہنا چاہیے بول دیے تو ظلم ہے۔ تو مولانا چپ رہنا عدالت ہے یا ظلم ہے؟ کا نہیں معلوم، دیکھنا پڑے گا۔ جہاں چپ رہنا ہے اگر بول دیے تو ظلم ہو جائے گا، اور جہاں چپ رہنا ہے اگر چپ رہے تو یہ عدالت ہے۔ اسی لیے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ 14 ہستیاں ہمیشہ عدالت سے کام کرتی ہے، چاہے 25 سال چپ رہیں، چاہے صلح کر لیں، چاہے کربلا کا میدان سجا دیں، چاہے دعاؤں کا سہارا لے لیں، چاہے جیل میں چلی جائیں، چاہے مدینے سے لے کے مشہد تک کا سفر طے کر لیں، چاہے سامرہ میں رہیں، چاہے غیبت میں چلی جائیں، ان کا ہر کام عدالت ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل سبحان اللہ۔ آپ سوچیں انسان کو کتنا بابصیرت ہونا چاہیے، انسان کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے، انسان کے پاس کتنی دینی تعلیمات ہونا چاہیے کہ اس کو پتا رہے یہاں پر بولنا ہے یا چپ رہنا ہے، اسے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، یہاں پر سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس چیز کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، اس کی بات پہ مسکرانا ہے یا نہیں مسکرانا ہے۔ جب تک انسان ان باریکیوں کو سیکھ نہیں لیتا ہے وہ عادل نہیں بن سکتا ہے۔ کہا دیکھو جب تک عدالت کی طرف نہیں جاؤ گے تو عدالت پھیلانے والے کو کیسے بلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اگر عدالت پھیلانے والے کو تمہیں بلانا ہے تو تمہیں کم سے کم چند قدم تو عدالت کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ کوشش کرے جہاں پر جو چیز رکھنا ہے وہی رکھے، اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے عزیزوں، اور بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، قرآن نے کہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیوں 72 کو لے کے پہنچ گئے ہلاکت کے لیے؟ کیوں امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد، آپ بھی اسی طرح کا کوئی کام کر لیتے؟ کا نادان، تو معاویہ کا زمانہ اور یزید کا زمانہ ایک سمجھ رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس سے ٹکراؤ کی اسٹریٹجک بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے کب عمل کرنا ہے۔ اس لیے عزیزوں بارہا میں اس جملے کو کہتا ہوں کہ 250 سال جو زندگی ہے اہل بیت کی، اس کا بہت صحیح سے مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے ہمارا زمانہ کس امام کے زمانے سے میچ کر رہا ہے۔ اگر یہ سینٹینس ہم سمجھ گئے تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جس امام کا زمانہ ہے اسی کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ غور فرمائیے یہ 12 ہستیاں 14 ہستیاں، اور ہمیں تو بغیر اس کے ہمارا مسئلہ آگے بڑھے گا ہی۔
جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے. اگر یہ ہم نے طے کر لیا کہ زمانہ ایسا ہے کہ جو کام امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا وہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سمجھداری چاہیے، اس کے لیے ایک بصیرت چاہیے، اس کے لیے عدالت کی طرف جانے کے لیے دل میں ایک محبت چاہیے. اور اسی بصیرت اور محبت کو جگانے کے لیے جب نواسے رسول نے دیکھا کہ یہ اقدار مرتی جا رہی ہیں تو کہا ان اقدار کو زندہ کرنا پڑے گا. لیکن مرا ہوا درخت زندگی کے لیے پانی چاہتا ہے. نواسے رسول نے آواز دی، اے اسلام کے سوکھتے ہوئے درخت، حسین تجھے اپنے خون سے سیراب کرے گا. اور اگر ایک حسین کا خون کافی نہ ہو تو 72 کا خون دے کے تجھے سیراب کرے گا. اور اگر تجھے سائے کی ضرورت ہو تو میری زینب کی رضا بھی حاضر ہے جو تیرے اوپر سایہ کرے گی. اور تجھے میں ایسے خون سے سیراب کر دوں گا کہ تا قیامت کوئی ظالم پھر تجھے مرجھانے نہیں دے پائے گا. ہاذا دار میدان کربلا بے نتیجہ ہو جاتا اگر اس میں خون علی اصغر شامل نہ ہوتا. ہر شہید اپنی جگہ پر محترم ہے، لیکن ہاں اس ننھے ششماہے میں کچھ تو تھا کہ خداوند متعال نے اسے باب الحوائج کا لقب دے دیا. آپ دیکھیں تین ہی تو ہستیاں ہیں ہمارے پاس کہ جن کا لقب باب الحوائج ہے. اگر 7ویں امام کا لقب باب الحوائج پڑ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، معصوم ہے. اگر سرکار وفا کا لقب باب الحوائج پڑ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، علی کے لال ہیں. لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ، کتنا فرق ہے. کہا دیکھو میں وہ سپاہی ہوں جہاں ہر سپاہی خود جاتا ہے لیکن مجھے رن میں لے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر، ایسا سپاہی تو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ جسے حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے جا رہے ہو. اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نظر میں حسین نے کوئی خطا کی ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ آزاداروں، عجیب منظر کربلا ہے. شہادت علی اصغر کے بعد زہرا کا لال اس بچے کو لے کے رن سے واپس آ رہا ہے. مقتل میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا کہ جب حسین لاش علی اصغر کو لے کے واپس آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کے قدم رک جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جانے اس ننھی سی لاش میں کتنا وزن تھا. حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، پیر نقب کپائے، عباس کے بازو لے کر آئے، حسین کے پیر نقب کپائے، ارے قاسم کا پامہل لاشا لے کر آئے، لیکن حسین کے پیر میں کوئی کپکپاہٹ نظر نہ آئی. نہ جانے اس ننھی سی لاش میں کیا وزن تھا. حسین آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. مقتل کہتا ہے سید الشہداء نے 7 مرتبہ یہ کام انجام دیا. آخر کار زہرا کا لال میرے خیمہ پہ پہنچا، آواز دی رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ. نہ جانے ماں کتنی امید سے آگے بڑھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ ماں پہنچتی ایک بچی در خیمہ پہ آ گئی.
دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چیخ ماری، ماں نے نعرہ لگایا، یا بنیا امثلک ینہر، اے علی اصغر۔ ماں کو کیا پتا تھا کربلا میں تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔